بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو اس لیے اہم ہونے والی ہے کہ بہت سی ریکویسٹ آ رہی تھیں کہ پرتگال کے D7 ویزے کے بارے میں مزید معلومات دی جائیں، اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ ویزا کیا ہے، کس طرح اس ویزے کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہیں اور کون کون سے لوگ ہیں جو اس ویزے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پرتگال کا D7 ویزا ایک ایسا ویزا ہے جس پہ یہ بات لاگو نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس کوئی جاب آفر کا لیٹر ہو، آپ کے پاس تعلیم اتنی ہو، اور نہ ہی آپ کو آئلٹس کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کی عمر کا مسئلہ ہے۔ کسی بھی عمر کا کوئی بھی فرد، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ اس ویزے کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ریکوائرمنٹس بھی کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہیں۔ ایک معقول آمدنی والا شخص جو ہے اس ویزے کو حاصل کر کے یورپ میں رہنے کے خواب کو پورا کر سکتا ہے۔ D7 ویزا جو پرتگال آفر کرتا ہے، یہ اگر آپ حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا کیا چیزیں، کیا کیا رائٹس مل جائیں گے۔ اس کا پہلا رائٹ تو یہ ہے کہ آپ کو پرتگال کے اندر رہنے کا حق مل جائے گا۔ آپ وہاں پہ نہ صرف رہ سکیں گے بلکہ کام کر سکیں گے، اور آپ وہاں پہ اگر چاہیں تو تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے۔ D7 ویزا جو ہے ایک ایسا ویزا ہے جسے پیسو انکم ویزا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لگی بدی رقم آپ کو ہر مہینے کسی نہ کسی سورس سے مل رہی ہے۔ اس رقم کی بنیاد پہ آپ یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو کسی جگہ سے ریگولر انکم آ رہی ہے، اور اس ریگولر انکم کی بنیاد پہ آپ D7 ویزا پرتگال میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ ریگولر انکم کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ریگولر انکم یہ ہے کہ آپ نے اپنی کسی جائیداد کو رینٹ پہ دیا ہے، اور وہاں سے آپ کو اتنا کرایہ آ رہا ہے کہ آپ بخوبی 1 سال تک پرتگال کے اندر رہ سکتے ہیں۔ آپ کی جو زرعی زمینیں ہیں وہاں سے آپ کو اتنی آمدن آ رہی ہے کہ آپ وہ جو منیمم کرائٹیریا ہے پرتگال نے سیٹ کیا ہے، اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہوتی ہے ہر سال، تو آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کے پرتگال نے اس D7 ویزے کو متعارف کروایا ہے، تاکہ وہ لوگ جو یورپ میں رہنے کا خواب دیکھتے ہیں لیکن وہ نہیں رہ پاتے، اور دوسرے ممالک میں اس حوالے سے بہت سی ریسٹرکشنز موجود ہیں، لیکن پرتگال نے اپنے آپ کو کھولا ہے، اور اس نے ایسے تمام لوگوں کو یہ حق دیا ہے کہ جو منیمم ویجز کا جو ایک کرائٹیریا ہے وہ پورا کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گولڈن ویزا ہے، چونکہ وہ بہت مہنگا ویزا ہے اور بہت سے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے، تو پرتگال نے اس کے لیے D7 ویزا یا پیسو انکم ویزا متعارف کروایا ہے۔ اچھا جی، اب اس میں آپ جو ہے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں کہ جی، ایک تو یہ ہے کہ آپ 26 ممالک جو یورپی یونین میں آتے ہیں ان میں سفر کرنے کا آپ کو اختیار ہوتا ہے، آپ کو کسی قسم کا کوئی ویزا نہیں چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ وہاں پہ اپنا کاروبار اسٹیبلش کر سکتے ہیں، آپ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں، آپ کوئی جاب حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ویزا حاصل کرنے کے بعد آپ کو یہ حق بھی مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ 5 سال کے بعد جب آپ ریزیڈنس، ان کی ریکوائرمنٹ جو پوری ہے اس کو آپ پورا کر لیتے ہیں، تو 5 سال کے بعد آپ کو پرتگال کی سٹیزن شپ مل جاتی ہے۔ یورپی ممالک میں یہ تیز ترین سٹیزن شپ حاصل کرنے والا ملک ہے پرتگال، اور D7 ویزا کے حامل افراد 5 سال کے بعد، 5 سال وہ وہاں پہ رہتے ہیں، تو 5 سال کے بعد وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو سٹیزن شپ مل جائے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے جی، اگر آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی پرتگیز کو حاصل ہے، جو وہاں کے شہری کو حاصل ہیں۔ صرف ووٹ کا حق نہیں ہے، لیکن آپ ایجوکیشن کا حق آپ کے پاس ہے، آپ ہیلتھ کیئر جو ہے، وہاں کی جو صحت کی سہولیات ہیں ان کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویزے کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے بیوی بچے بھی ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے پاس بھی اتنے پیسے موجود ہوں کہ وہ وہاں پہ جا کے سروائیو کر سکیں۔ آپ ان کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو کہ وہاں پہ جا کے وہ رہ سکیں 1 سال کے لیے، کم از کم آپ کو یہ ڈپازٹ بینک کے اندر گارنٹی کے طور پہ جمع کرانا ہے۔
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیسے کتنے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں اس پہ سوال کر رہے ہیں کہ کتنے پیسے چاہیے D7 ویزا کے لیے. تو جو مین اپلیکنٹ ہے، جو مین شخص ہے جس نے درخواست دینی ہے، تو منیمم ویجز کرائٹیریا جو ہے وہ پرتگال کا 7,620 یورو پر سال کے حساب سے انہوں نے اس کو سیٹ کیا ہے. جو کرنٹ اس وقت چل رہا ہے وہ ہے 7,620 یورو. اگر آپ کے پاس سال کے اندر موجود ہیں تو آپ اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی بیوی کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے 50% آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اور وہ 50% بنتا ہے 3,810 یورو پر سال. ہر سال کے لیے 3,810 یورو آپ کے پاس ہونے چاہیے. اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ ان کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا 30% آپ کو جمع کرانا ہے، اور وہ بنتا ہے 2,292 یورو پر ایئر. تو اس طرح اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو 7 اور 3 10 اور 2 12، اگر آپ بچوں سمیت وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو 15 سے 16,000 یورو آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہو، اور یہ پیسے آپ نے وہاں کے بینک اکاؤنٹ میں 12 مہینے تک کے لیے گارنٹی کے طور پہ رکھنے ہیں. وہاں پہ آپ کے یہ 12 مہینے تک آپ نے گارنٹی کے طور پہ وہاں پہ رکھیں گے تو آپ کا ویزا پروسیس ہوگا، ورنہ آپ کا ویزا پروسیس نہیں ہوگا. اور اس ویزے کے لیے یہ ضروری ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں ریزیڈنس کے لیے اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرتگال کا پاسپورٹ حاصل کریں، تو اس کی ایک اور شرط بھی ہے. اور وہ شرط کیا ہے کہ آپ نے 1 سال میں 6 مہینے تک مسلسل آپ نے پرتگال کے اندر رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے D7 ویزا لیا، ریزیڈنس کارڈ لیا اور آپ وہاں سے پاکستان واپس آ گئے اور یہاں سے پھر جا کے سال کے بعد وہاں پہ رہ لیا. ہر سال میں 6 مہینے مسلسل آپ کو پرتگال کے اندر رہنا ہے. یا اگر پورے سال میں اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 8 مہینے مسلسل جو ہے وہاں پہ رہنا ضروری ہے. یہ جو ہے پہلے سال سے لے کے 5ویں سال تک یہ صورتحال ہے کہ آپ کو وہاں پہ مسلسل رہنا ہے، وہاں پہ کام کرنا ہے، وہاں پہ اپنا جو ٹیکس ہے وہ فائل کرنا ہے. اور 5 سال کے بعد پھر آپ اس اہل ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے پرتگال کا پاسپورٹ حاصل کر سکیں. تو یہ ویزا حاصل کیسے کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ براہ راست جا کے اس کے لیے ویزے کے لیے اپلائی کریں. اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے پرتگال کے اندر کسی کو ہائر کرنا ہے جو آپ کے بیہاف پہ وہاں کا ٹیکس نمبر آپ کے لیے حاصل کر سکے. وہ کوئی امیگریشن کنسلٹنٹ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ معاہدہ کریں گے، اور وہ امیگریشن کنسلٹنٹ آپ کا فسکل نمبر حاصل کرے گا. یہ ایک ٹیکس آئی ڈی ہے جو ہر شخص کو وہاں پہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. دوسری جو ہے وہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ کا وہاں پہ بینک اکاؤنٹ کھلنا ضروری. جب آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا تو پھر آپ نے جو مطلوبہ رقم ہے وہ اس کے اندر جمع کرانی ہے 1 سال کے لیے. آپ اس رقم کو 1 سال کے لیے آپ نہیں چھیڑیں گے. یہ ایک بینک گارنٹی ہوگی جو وہاں پہ آپ نے وہاں کی گورنمنٹ کو دینی ہے. لیکن یہ آپ کا ہی پیسہ ہے، وہ حکومت آپ کا اس پیسے کو لینے کا اختیار نہیں رکھتی، لیکن ایک گارنٹی کے طور پہ آپ نے 12 مہینے کے لیے وہ رقم آپ نے وہاں پہ محفوظ کرانی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی ریزیڈنس کا ثبوت دینا ہے. وہ وہاں پہ آپ نے اس کے لیے آپ وہاں پہ کوئی جائیداد خرید سکتے ہیں، آپ گھر کرائے پہ لے سکتے ہیں، آپ کسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر کے لون لے سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ آپ ریزیڈنس لے سکتے ہیں. یہ وہ 3 بڑی ریکوائرمنٹ ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہے. اور اگر آپ پوری کر لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے کاغذات تیار کر کے یہاں پہ ایمبیسی میں جمع کراتے ہیں. ایمبیسی آپ کا انٹرویو کرتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو ویزا گرانٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہے جی وہ تفصیلات جو ہم نے D7 ورک ویزے کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے. بہت ایک ایسے افراد کے لیے یہ ایک بہت اچھا آپشن ہے جن کے پاس ایک لگی بندی رقم جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ آ رہی ہے اور وہ یورپ کے اندر رہنا چاہتے ہیں، وہاں پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ اپنا بزنس اسٹیبلش کر کے ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پرتگال کا پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں.
تو ان کے لیے D7 جو ویزا ہے پرتگال نے آفر کرایا ہے، یہ ایک بہت اچھی آپشن ہو سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی تفصیلات۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں، مزید معلومات لینا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اسے شیئر کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ جان سکیں مختلف ممالک کے حوالے سے جو ہم نے ویزا امیگریشن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، جسے بہت سے لوگ سراہ رہے ہیں، تو آپ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی الوقت مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔